کی موجودگی میں غزوہ تبوک کے اندر اعلان ہوا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش بھی کرے اور غزوہ تبوک میں شریک ہو جائے مجاہدین اسلام. جا رہے ہیں سارے شریک ہو جائے, سارے صحابہ موجود ہیں. ان میں ایک ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ, بڑے جلیل القدر صحابی, بہت سی حدیثوں کے راوی, آپ نہ جا سکے, شامل نہ ہو سکے. یہ بھی یاد رکھو جو دین کی خاطر تمہارا ساتھ نہ دے, پھر شریعت محمدی نے تمہارے لیے قانون کیا رکھا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو. اللہ کے رسول سب کچھ ہمیں دے کر گئے اور اس وقت تک پردہ نہیں فرمایا کہ ازل سے ابد تک خزانے ہمارے سامنے رکھ کرنا. کسی کی چیز کی ضرورت پڑے, اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اٹھاؤ پڑھو. اللہ نے اس میں سب کچھ رکھ دیا. تمہاری ضروریات جو تمہیں ضروریات ہیں اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھ دی. اس کو پڑھو, اس پر عمل کرو اور اللہ کی بارگاہ سے وہ چیز لے لو. ایسے نہیں خزانوں کے منہ کھولتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے اپنے محبوب حضور نے عمل کیا, امت کو عملی نمونہ پیش کیا, تو پھر جبریل امین آتے تھے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ سارے خزانوں کی چابیاں میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. کیوں؟ محبوب توبو الی اللہ کے پیکر تھے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ نے خزانوں کی چابیاں دے دی. سورہ فاتحہ مشکل نہیں, اللہ کے رسول نے مشکل عمل میں داخل امت کو نہیں کیا. فرمایا کہ جو بھی نمازی نماز پڑھے, غربت ہے, مسکینی ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, پہاڑ سے بھی رزق آئے گا, پتھر سے بھی رزق. جو پہاڑ سے اور پتھر سے روزی دے گا, کیا وہ کھیتی باڑی سے روزی نہیں دے گا؟ زمین سے نہیں دے گا؟ باغات سے نہیں دے گا؟ جو ذات پتھر سے رزق دیتا ہے اور پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے, تم تو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اس کے بندے. حضرت کعب شامل نہ ہو سکے, اللہ کے رسول غزوہ میں گئے, صحابہ کرام شریک ہوئے. حضرت کعب بن مالک, سب کچھ اللہ نے دیا تھا, سب کچھ موجود تھا, لیکن کسی وجہ سے, یہ نہیں کہ کوئی مخالفت کر کے شامل نہ ہو سکے, کسی وجہ سے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. یہ صحابہ اکرام مجاہدین اسلام تبوک کی طرف جا رہے ہیں, میرے پاس تو وافر سواریاں ہیں, کھیتی باڑی غلہ سب کچھ ہے, میں بعد میں بھی چلوں گا, ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا, یہ ارادہ تھا. کرتے کرتے ایک دن گزر گیا, دوسرا, تیسرا. جب غزوہ تبوک سے مجاہدین اسلام اللہ کے رسول کی قیادت میں سرخ رو ہو کر, فتح یاب ہو کر, پلٹ کر مدینہ پاک آئے, تو اللہ کے رسول نے غزوے کے اندر شرکت نہ کرنے والے اپنے غلام کو حکم دیا, اے کعب بن مالک, آج کے بعد میرے پیچھے تو نے نماز نہیں پڑھنی. تو جہاد میں شریک نہیں ہوا, ہم نے جہاد کو کیا سمجھ لیا. اور پھر عام امام کی بات نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعب بن مالک, آج کے بعد میرے پیچھے تو نے نماز نہیں پڑھنی. بیوی کو پیغام دیا, آج کے بعد کعب بن مالک کو گھر میں روٹی پکا کر نہیں دینی. اولاد کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد کعب بن مالک سے بات تک نہیں کرنی. صحابہ اکرام کعب بن مالک کے قریب سے گزرتے ہیں, چہرے پھیر لیتے ہیں. عمل کیسا حضور کے فرمان پر. ابو بکر صدیق ہیں, فاروق ہیں, دین کو ان سے بڑھ کر کون سمجھنے والا. باب مدینہ تو العلم, عثمان غنی, عشرہ مبشرہ صحابہ. اللہ کے رسول نے جب سوشل بائیکاٹ کیا اس شخص کے بارے میں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے جہاد میں شریک نہیں ہوا, اور مخالف بن کر نہیں, یہ سمجھتے ہوئے, یہ ارادہ کر کے کہ میرے پاس سواریاں تیز, یہ جائیں گے, کوئی پیدل ہے, کسی کے پاس سواری ہے, کسی, میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, نہیں ہو سکے. اللہ کے رسول نے پابندیاں لگا دی. پھر اس مرد کلندر
مرد درویش نے اسلام کا کس طرح پہرا دیا، سب کچھ پابندیاں ہونے کے باوجود آج ہمیں یہودی کہتے ہیں پابندی لگ جائے گی، نصارہ کہتے ہیں پابندی لگ جائے گی، ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، مر گئے کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ کہا مسلمان بھوک سے نہیں مرتا، مسلمان نے روزہ رکھنا سیکھا ہے، مسلمان کو اللہ کے رسول نے ٹریننگ دے رکھی ہے، اور کئی ہفتے چولہا نہ جلا کر یہ مانا نہ تھا کہ کچھ ہے نہیں، بلکہ بتانا یہ تھا امتیوں تمہارا رہنما وہ ہے کہ ہفتوں چولہا گرم نہیں ہوتا پھر بھی زندہ ہے۔ کئی مہینے ایک کھجور گھونٹ پانی پر نظام چلتا ہے، مرا نہیں پھر بھی زندہ ہے، اور ایسا زندہ جب دنیا سے چلا تو 14ویں صدی نے کہہ دیا، 14ویں صدی کے مجدد نے بھی حشر تک لوگوں کو پیغام سنا دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جو اس طرح اپنی زندگی گزار جائے، منو کے حساب مٹی کے نیچے چلا جائے، وہاں بھی زندہ ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ 14ویں صدی کے مجدد نے بھی کہا، اور حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے سوشل بائیکاٹ، ہم کرتے ہیں اس طرح؟ آج ناخن کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک مسلمانوں ہم سود کے اندر گرے ہوئے۔ کسی نے دل میں یہ ارادہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، آئندہ ایمان کی پرچی سے نہیں دیں گے جسے ہم ہمارے بچوں کو ماں کے شکم میں سودی بنا دیں۔ اور سود فائدہ مند نہیں، قرآن نے سخت پابندی فرمائی۔ سودی نظام یہ انسان کو کامیابی کی طرف نہیں بربادی کی طرف لے جاتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ ہم پھر تیار ہیں، 75 سال گزر گئے، پھر آئیں گے، پھر ہم تیار ہیں، ایمان کے سودے کریں گے، بے جا کریں گے، اور پھر ہم امید رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری قبر روشن ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے، حشر میں اللہ کی رحمتیں دامن گیر ہوں گی۔ کیسے ہوں گے؟ جبکہ ہم سود کے مددگار ہیں، جو سود لیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو سودی نظام نافذ کرتے ہیں ہم ایمان کے سودے کر کے ان سے تعاون کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں یا اس کی طرف رجوع کریں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ کوئی ہمیں سیدھا راستہ بتائے گا۔ کوئی داتا صاحب کا غلام تلاش کریں، آج تک کسی نے کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تلاش کیا؟ نہیں کیا تو ناکام ہے۔ 75 سال گزر گئے، ناخن سے بال تک سود، نظام سارا سود کا، امید یہ لگائے بیٹھے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ قرآن نے کہا وہ ناکام ہے جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کوئی مائی کا لال اس کو رد تو کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رشوت دیتا ہے وہ بھی جہنمی، جو رشوت لیتا ہے وہ بھی جہنمی۔ پھر سود کھانے والا کھلانے والا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، کیا امید لگا کر بیٹھے؟ توبوا الی اللہ، یاد رکھ کیسے رجوع کریں؟ سب جھوٹا، ہم آتے ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں واپس چلے گئے، پلے کچھ نہیں لے گئے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے رجوع کرتے ہیں؟ بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا، انبیاء نے تو یہ پیغام دیا، جب تم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہو، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ کس ذات کے سامنے کھڑے ہو، قسم بخدا ساری زندگی قیام کی حالت میں رہو اور دعائیں مانگتے رہو، یا اللہ کبھی رکوع میں نہ جھکیں، اسی کے سامنے کھڑے۔ اور جب تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جس ذات کو سجدہ کرتے ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے وہ ذات کس شان کی مالک ہے تو تم دعائیں مانگتے رہو، یا اللہ ساری زندگی سجدے میں رکھ۔
ہم کوے کی ٹھونگے مارتے ہیں، اور حالات کیا ہیں دیکھو، اپنے آس پاس دیکھا کرو، دعا ہو رہی ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہمیں اتنا علم ہو جائے یہ ہاتھ ہم کس ذات کے سامنے اٹھائیں، ہماری آنکھیں چھلک جائیں، جسم پہ پسینہ آ جائے، لیکن ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ادھر دعا مانگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ادھر جان کے دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ کی مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس ذات سے جس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ کیا ایسے شخص کی طرف وہ ذات توجہ فرمائے گی، رحمت فرمائے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد توبہ تائب نہیں، اور جسم گل مل نہیں جاتا، بلکہ ہم آس پاس جا کے کون آیا کون نہیں آیا یہ دیکھ، یہ دکھلاوا ہے سارا، یہ ریاکاری ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ریاکاری سے ہمیشہ بچنے کی دعا مانگو، دعا کرو عاجزی انکساری کے ساتھ، جس کے سامنے دامن پھیلا دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرو گے تو وہ نوازے گا۔ حضرت کعب، یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہ تیری بیوی تجھے روٹی دے گی، نہ آج کے بعد تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا، اور نہ تیری اولاد تجھ سے گفتگو کرے گی، پر ایک عیسائی بادشاہ کو یہ خبر پہنچی، اس نے اپنا وزیر خارجہ خط لکھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کو، ظاہر ہے دولت مند ہی دیکھتے ہیں دولت مند کون ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی سب سے پہلی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اس نے خط لکھ کر وزیر خارجہ کو دیا کہ کعب بن مالک تک یہ خط پہنچاؤ۔ جب وہ شخص آیا پوچھا کعب بن مالک کون ہے، تو کعب بن مالک کا اس وقت حال یہ تھا، بال بکھرے ہوئے، اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کر دیا، اولاد بات نہیں کرتی، ہماری اولاد ایک نماز نہ پڑھے ہم پھر بھی پاؤں چومتے ہیں، سو گیا تو جگاتے نہیں، نیند خراب ہوتی ہے، رات کو ڈیوٹی کر کے آیا، ہم اونچی سانس نہیں لیتے، نیند میں خلل آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کعب بن مالک نماز نہیں پڑھنی، نماز چھوٹ گئی، گھر کی روٹی چھوٹ گئی، اولاد کی گفتگو چھوٹ گئی، بال بکھر گئے، ٹوٹی ہوئی پاؤں میں جوتی ہے اور میلا کچالا لباس ہے۔ وزیر خارجہ آیا کہ کعب بن مالک کون ہے، تو صحابہ چونکہ سوشل بائیکاٹ، اشاروں سے بتایا یہ جو پھر رہا ہے، یہ کبھی ادھر دوڑ رہا ہے پاگلوں کی طرح، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، یہ کعب بن مالک ہے۔ وہ ان کے پاس گیا کہ فلاں عیسائی بادشاہ نے یہ پیغام آپ کی طرف بھیجا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تم سے بولنا چھوڑ دیا، عبادت پر پابندی لگا دی، تمہاری زوجہ جو ہے روٹی پکا کر دینے سے انکاری ہے، اولاد نے بائیکاٹ کر لیا، یہ بادشاہ کا خط ہے، اگر وہاں آپ کو جگہ نہیں ملی تو میرے پاس آ جاؤ، محل بھی ملیں گے، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، کھیتیاں باغات بھی دوں گا، قربان جائیں کعب بن مالک پر اور ان کے طریقے اور سنت پر۔ آج امتیوں ایک صحابی کی سنت اپنا لو تو دین تمہیں سلام پیش کرے گا۔ کعب بن مالک نے جب خط کہا دکھاؤ کیا لکھا ہے، ہاتھ میں لیا، اور اس خط کے جو ایک بادشاہ کا تھا، عیسائی بادشاہ، خط کے ٹکڑے کیے، قریب تندور جل رہا تھا، اس میں ڈال کر وزیر خارجہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی آنکھوں سے اشک باری کر کے آپ نے فرمایا بے ایمان، محمد عربی کے غلام کے ایمان کا سودا کرنے آیا ہے۔ میں ایسے محلات کو تھوکتا ہوں، پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، محمد عربی کی غلامی چاہیے۔ ہم نے غلامی کا پٹا اتار دے، توبہ تن نسوہا کا اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے۔ یہ واقعہ کیسے مشہور ہوا؟ ایک فراڈ، آج تو پاکستان کی گلی گلی میں ہزاروں کی تعداد میں نسوئے ناچ رہے ہیں، ڈرامے دکھا رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں،
وہاں ایک نسو تھا جس کا ایک عمل اللہ کو قبول ہوا، قرآن کی آیت بنا کر محمد عربی پڑھنا تھا۔ اور فراڈ بھی کوئی اتنا نہیں، غربت ہی اسے یہاں تک لے آئی، مسکینی، کچھ نہیں، نوکری نہیں۔ اس کے دل میں اتنی بات آئی کہ میں عورتوں کا لباس پہن کر بادشاہ کے محل میں جاتا ہوں، کوئی ملازمت مل جائے گی۔ اور واقعی اس کا یہ کرنا اس کے کام تو آیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نتیجے کی وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر حضرت نسو کا ذکر فرمایا اور امتیوں کو ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا کہ وہ ایک تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سرخرو ہو گیا، تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ تمہیں نسو سے بڑھ کر اپنی حالت بدلی ہوئی ہے۔ ایسے ایسے منحوس نوجوان کلمہ تو پڑھتے ہیں، بال اتنے رکھ دیے کہ شریعت سے اس کا تعلق ہی کوئی، اور پھر مونچھ کا بال تو آنے ہی نہیں دیا تاکہ کسی کو خدشہ بھی نہ ہو کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، داڑھی کا بال نہیں نکلنے دیا۔ اور ایسے ایسے بے ایمان قسم کے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے کہ سرخیاں اور پاؤڈر لگائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ایسے زنخنے ہیں، یہ نسو کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے تو اس نے جواب ایسا دیا، پھر حضرت نسو عورت کا لباس پہنا، بادشاہ کے پاس چلا گیا، نوکری ملازمت چاہیے، اور اس کے لیے پھر نوکری یہ آئی کہ شہزادیوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ عورت ہے، ظاہر ہے لباس سے پتہ چلا عورت ہے۔ ایک دن شہزادی کا ہار گم ہو گیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہار تلاش کرو، ملازمین کی جامہ تلاشی لو۔ اب نسو کا کردار دیکھیے، اس کا عمل دیکھیے۔ جب یہ حکم ملا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ میں تو لباس، عورتوں کے لباس میں چھپ کر شہزادیوں کے ہاں نوکری کر رہا تھا، ملازمت مل گئی تھی۔ جب تلاشی ہوگی، پتہ چل گیا یہ مرد ہے، تو سب سے پہلے تو موت کو گلے لگانا پڑے گا، بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ وہ اسی صف کے اندر تلاشی، جامہ تلاشی شروع ہو گئی۔ جب اس کے پاس تلاشی کرنے والی عورت آئی، ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، یا اللہ جو کچھ کیا فراڈ وہ معاف کر دے، آئندہ زندگی میں نہیں کروں گا۔ اللہ کی طرف جب یہ پیغام، یہ رجوع کیا، ادھر سے اعلان ہو گیا جامہ تلاشی چھوڑ دو، ہار مل گیا۔ رجوع تو کرو، پھر دیکھو کیسے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق۔